الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. کچھ اس کی خبر بھی ہے تجھ کو وہ سوز جہنم کیا ہوگا. کچھ اس کی خبر بھی ہے تجھ کو وہ سوز جہنم کیا ہوگا. جس آگ کا ایندھن انسان ہے اس آگ کا عالم کیا ہوگا. جب گھنگرو گلے کا بولے گا اور سانس کا ڈورا ٹوٹے گا. جب گھنگرو گلے کا بولے گا اور سانس کا ڈورا ٹوٹے گا. جب روح ہے نکلے رگ رگ سے اس وقت کا عالم کیا ہوگا. یہ جسم گواہی خود دے گا ہر حصہ بدن کا بولے گا. یہ جسم گواہی خود دے گا ہر حصہ بدن کا بولے گا. خاموش زباں ہو جائے گی اس وقت کا عالم کیا ہوگا. ایک بار خطا ہو جائے اگر 100 بار تو رب سے توبہ کر. ایک بار خطا ہو جائے اگر 100 بار تو رب سے توبہ کر. ایک اشک یہاں کا بہتر ہے وہاں گریہ پہ ہم کیا ہوگا. یہ حال ہے عابد دنیا کا دنیا میں کسی کا کوئی نہیں. یہ حال ہے عابد دنیا کا دنیا میں کسی کا کوئی نہیں. اس دہر کا عالم ایسا ہے اس حشر کا عالم کیا ہوگا. کچھ اس کی خبر بھی ہے تجھ کو وہ سوز جہنم کیا ہوگا. جس آگ کا ایندھن انسان ہے اس آگ کا عالم کیا ہوگا. اللہ رب العالمین کے لیے سبھی طرح کی تعریف و توصیف منقبت اور تشکر کے الفاظ ہیں جو اسی کے لیے ہی صرف اور صرف لائق اور زیبا ہیں. درود و سلام ہوں سبھی نبیوں پیغمبروں رسولوں کے اوپر خاص طور پر نبی امی کے اوپر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. آج کا یہ خطبہ جمعہ جس کا عنوان ان اشعار کی زبانی شاید آپ تک پہنچ چکا ہے اور وہ عنوان ہے جہنم کی ہولناکیاں. جہنم کی ہولناکیوں کا تذکرہ جس کا نام سنتے ہی انسان کے اندر خوف و دہشت پیدا ہونی چاہیے. اس لیے پیدا ہونا چاہیے کہ جہنم اللہ تعالیٰ نے آخر بنائی کیوں. جس جہنم کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی مجلس میں کہتے ہیں, صحابہ کا بیان ہے رضی اللہ عنہم اجمعین, کہ ایک مرتبہ ہم اپنے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے, آواز آئی
زور سے جو آواز صحابہ کے کانوں سے ٹکرائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، صحابہ جانتے ہو یہ کون سی آواز ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے کہا ہم نہیں جانتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک پتھر ہے جو پھینکا گیا، اور یہ پتھر پھینکا گیا تھا اس وقت سے لے کر 70 سال گزر چکے ہیں۔ 70 سال گزرنے کے بعد جہنم کی تہ میں پہنچا ہے، تب یہ آواز پیدا ہوئی ہے، یہ ٹکراؤ پیدا ہوا ہے۔ آپ سوچئے کتنی گہرائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کی گہرائی کے بارے میں اپنی حدیث پاک کے اس ٹکڑے میں بتانا چاہتے ہیں کہ جہنم کتنی گہری ہے کہ جس تک پہنچنے کے لیے پتھر کا ایک ٹکڑا 70 سال تک جاری رہتا ہے، تب جا کر کے جہنم کی تہ میں پہنچتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں مکمل طور پر جہنم کی ہولناکیوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص وہ ہوگا دنیا میں پوری مستیوں کے اندر، مستیوں سے مراد یہ ہے آرام و آسائش کے جتنے سامان تھے، سامان تلذذ، سامان تعیش جتنے ہو سکتے ہیں، ساری سہولتیں جتنی ہو سکتی ہیں دنیاوی اعتبار سے، سب کچھ اس کے پاس موجود تھا، لیکن عالم کیا تھا؟ وہ شخص اللہ کو بھولا ہوا، اللہ کی یاد سے غافل، آخرت کی یاد سے غافل، دینی احکام کی ادائیگی سے غافل۔ نوازا تو رب نے نوازا، ساری نعمتیں اللہ نے دی، لیکن ان نعمتوں کو پا کر کے وہ بندہ بھول چکا ہے۔ وہ بندہ جب محشر کے میدان میں حاضر کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس بندے سے سوال کرے گا، بتا بندے کیا دنیا کے اندر تو نے کبھی کوئی غم و الم بھی دیکھا تھا؟ آج وہ جہنم کے اندر ہے، جہنم کے اندر جا چکا ہے۔ اللہ رب العالمین اس سے سوال کرے گا، اے بندے بتا دنیا کی اتنی لمبی زندگی گزار کر کے آیا، کبھی کوئی تکلیف تجھے نہیں ملی؟ ساری زندگی آرام و آسائش سے عبارت تھی، کیا تیرے پاس کسی چیز کی دنیا میں کمی تھی؟ کمی نہیں تھی۔ لیکن جہنم کے اندر جب اسے ڈال دیا گیا ہے، اب اللہ کا سوال ہے، بتا بندے کیا دنیا میں تو نے کبھی تکلیف کا چہرہ بھی دیکھا تھا؟ کبھی تجھے کوئی تکلیف، کبھی تجھے آرام بھی ملا تھا؟ دنیا کے اندر کبھی تجھے آرام بھی ملا تھا؟ وہ بندہ جواب دے گا، اے اللہ رب العالمین دنیا کے اندر تو کبھی مجھے کوئی آرام ملا ہی نہیں، ساری زندگی تکلیفوں میں گزر گئی۔ ایسا کیوں ہوگا کہ جہنم کے ایک لمحے کا عذاب اتنا شدید ہوگا کہ دنیا کے اندر 70 نہیں ایسی 1070 مرتبے 70 سالہ زندگی لوگوں کو عنایت کر دی جائے، آرام و آسائش میں زندگی گزارنے والے شاید رب کے عذاب کا سامنا کرنے کی اور رب کے عذاب کو یاد کرنے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا نہیں کر پا رہے۔ جہنم کا عذاب جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اگر جہنم کے عذابوں کا تصور اپنے ذہن میں بٹھانا ہے تو دنیا کے اندر صرف کھانے پینے کی نعمت پہ غور کیا جائے۔ انسان زندگی کی تگ و دو اس لیے کرتا ہے آرام سے زندگی گزرے، تعلیم کے مرحلے اولاد کے پورے ہوں، زندگی کی جو بنیادی سہولیات ہیں ان سے اوپر اٹھ کر کے بھی بندہ زندگی گزار لے، لیکن جن کو رب کی یادیں نہیں آتی ہیں، کھانے اور پینے صرف دنیا کی زندگی تک محدود کرنے کی فکر میں ہمیشہ نہیں رہنا چاہیے، بلکہ یہ کھانے پینے کی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اور دیگر نعمتوں کے علاوہ جو عطا فرمائی ہیں اس لیے عطا فرمائی ہیں کہ بندہ جب کھانا کھائے اللہ کا شکر ادا کرے، پانی پیے اللہ کا شکر ادا کرے۔ احادیث نبویہ کے اندر آداب اکل و شراب کی یہ چیزیں بتائی گئی ہیں۔ آپ کو کوئی بھی چیز ملتی ہے اس نعمت پہ اللہ کا شکر کریے، کھانا مل رہا ہے کھانے کے بعد الحمدللہ کہیے، پانی پی رہے ہیں پانی پی لینے کے بعد الحمدللہ کہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جن کی زندگی یہاں اللہ کی عبادت سے غافل ہو کے گزر رہی ہے ان کا ٹھکانہ اگر جہنم ہو گیا۔ جہنم کے عذابوں میں اللہ نے اکثر و بیشتر مقامات پر قرآن میں ذکر کیا کھانے اور پینے کے تعلق سے۔ کھانا اور پینا ان کو نہیں دیا جائے گا، کھانا پینا جو ان کو ملے گا دوزخیوں کو، جہنمیوں کو، وہ عذاب ہوگا، عذاب۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ جہنمیوں کو کون سا کھانا دیا جائے؟ جہنمیوں کو کھانا زقوم دیا جائے۔ ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم،
کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم، جہنمیوں کو زقوم پودے کا کھانا دیا جائے گا۔ زقوم کھانا کون سا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زقوم ایک پودا ہے جو پودا زہریلا ہے، اور اس کے شگوفے زہریلے سانپ کے جیسے ہے۔ زقوم کھانا جہنمیوں کو دیا جائے، کھانا کون سا دیا جائے؟ کھانا نہیں ہے، عذاب ہے۔ غسلین دیا جائے گا، من غسلین لا یأکلہ الا الخاطئون۔ غسلین ایک سیاہ رنگ کا کھانا، ایک بدبودار کھانا، ایک زہریلا کھانا جہنمیوں کی تھالی میں تھمایا جائے گا۔ کھانا نہیں ہے، عذاب ہے۔ جہنمیوں کو کھانا دیا جائے گا ذریع من ذریع لا یسمن ولا یغنی من جوع، ایسا کھانا دیا جائے گا، کانٹے دار کھانا کھانے کے بعد بھی آسودگی ہونے والی نہیں ہے۔ جہنمیوں کو کھانا دیا جائے گا، کون سا کھانا؟ ایسا کھانا اللہ رب العالمین کی طرف سے جہنمیوں کی تھالیوں میں پروسا جائے گا، جو کھانا ایسا ہوگا کہ جہنمی بندہ جب اپنی حلق سے اسے نیچے اتارے گا، نیچے اتار نہیں سکتا، اوپر لانا چاہے گا اوپر لا نہیں سکتا، گلے کے اندر اٹک جائے گا، مزید تکلیفیں ڈالتا ہوا وہ کھانا چلا جائے گا۔ اور اس کے بعد اللہ کیا کہے گا؟ پانی مانگیں گے۔ اب کھانے کے بعد پانی کا نمبر ہے۔ 4 قسم کے کھانے اللہ نے قرآن میں ذکر کیے۔ یہ کھانا جو ابھی ہم نے آپ کو بتایا، پانی 5 قسم کا اللہ کہتا ہے۔ کیسا پانی دیا جائے؟ جہنمیوں کو پانی دیا جائے گا حمیم کا، کھولتا ہوا گرم پانی ہوگا۔ جہنمیوں کو پانی دیا جائے گا غساق کا، بدبودار زہریلا پانی ہوگا۔ جہنمیوں کو پانی دیا جائے گا ماء صدید کا، جہنمی جہنم کے اندر تڑپ رہے ہوں گے، بار بار اللہ سے پانی کی فریاد کر رہے ہوں گے، پانی دیا جائے گا۔ پانی کا جام کیا ہوگا؟ کٹورے میں کیا ہوگا؟ برتن اور پیالے میں کیا ہوگا؟ ان کا خود کا پسینہ ہوگا۔ جہنمیوں کی پیپ ہوں گی، یہ پیپ اور پسینے خود انہیں کو پلا دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا جہنمیوں کو کون سا پانی دیا جائے گا؟ جہنمیوں کو پانی تلچھٹ کا پانی دیا جائے گا، کہ تلچھٹ والا پانی جب بندہ وہ بھی گرم پانی جب پیے گا تو اس کی آنتوں کو جب پہنچے گا، آنتوں کو باہر اکھیڑ کر کے پھینک دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں آنتیں باہر اس کے پاؤں بھی گر جائیں گی، اور بعض جہنمیوں کی آنتیں گرنا، کھسکنا، سرکنا شروع ہوں گی، ان کے پیٹ کے رستے سے نکلیں گی اور نیچے آ کر کے پاؤں پہ گر جائیں گی۔ کیسا پانی دیا جائے گا ان کو؟ جہنمیوں کے جو پسینے ہوں گے، پسینے ان کو خود کے پینے کے لیے دیے جائیں گے۔ اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ یہ کھانا اور پانی ان کو نہ آسودہ کرے گا، نہ سیراب کرے گا۔ اللہ رب العالمین سے تمنائیں کریں گے کہ جہنمی کہیں گے، جہنم کے داروغہ کے پاس جا کر کے عرض کریں گے اے جہنم کے داروغہ مالک، بہت ہو چکا، ہمارے اندر اب عذاب برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے، اللہ سے ہمارے عذاب میں کمی کرا دو یا تو عذاب ہٹوا دو۔ وہ جہنم کا داروغہ جس کو اللہ نے متعین کیا ہوگا کوئی جواب نہیں دے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے 40 سال تک وہ جہنم کا داروغہ ان کی باتوں کو کوئی دھیان اور توجہ سے سنے گا ہی نہیں، اور 40 سال کے بعد جب جواب آئے گا تو جہنم کا داروغہ بولے گا کہ میں اس میں کچھ نہیں کر سکتا، تمہیں اگر کہنا ہے تو اپنے رب سے پکارو، اپنے رب سے کہو۔ رب سے جب پکار لگائیں گے یہ جہنمی، رب کی طرف سے جواب آئے گا جہاں پڑے ہو ہی پڑے رہو، تمہارے عذاب میں آج کے روز یا آج کے بعد سے کبھی کے لیے کوئی تخفیف اور کمی کی جانے والی نہیں ہے۔ جہنم کا تصور اپنے دل میں ہم بٹھائیں تو صحیح، ہم قرآن والے ہیں، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم والے ہیں، دین و ایمان کی دعوے داری کرنے والے ہیں، اپنے آپ کو جہنم کے عذاب کے تصورات کی طرف لے کر چلنا چاہیے، ایسے لوگوں کے پاس جانا چاہیے جن کا گزر تکلیفوں سے ہو رہا ہے، اسپتالوں کا چکر لگانا چاہیے جہاں مریض بستر مرض پر لیٹے لیٹے تڑپ رہا ہے، کوئی دوا بھی اس کے کام آنے والی نہیں ہے، جیلوں کا چکر لگانا چاہیے، زندگی کی ایک ایک سانس کو آزادی کے ساتھ جینے کے لیے جیلوں میں لوگ تڑپ رہے ہیں، ترس رہے ہیں آزاد زندگی کے لیے۔ کمزوروں کے پاس جائیے، مظلوموں کے پاس جائیے، بے سہارا لوگوں کے پاس جائیے، غریبوں کے پاس جائیے، ایسے لوگوں کے پاس جائیے جو آج ایک ایک کھانے کے لقمے کو ترس رہے ہیں اور ایک ایک گھونٹ پانی پینے کو ترس رہے ہیں۔ ان کو دیکھیے، حالات، اپنے حالات دیکھیے، ان کے حالات دیکھیے، اور حالات کے اعتبار سے دونوں کے درمیان کمپیئر کیجیے، موازنہ کیجیے۔ اگر ہماری زندگی آرام سے جا رہی ہے
تو آرام سے اس لیے جاری ہے کہ ہمیں اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے، اور اگر کچھ تکلیف ہے تو اس تکلیف پہ صبر کرنا چاہیے، اور تکلیفوں میں ہی، مصیبتوں میں ہی اللہ یاد آتا ہے۔ حقیقت یہ ہے، اللہ نے خود قرآن حکیم میں کئی جگہ پر یہ نقشہ کھینچا ہے، جب لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے تو رب انہیں یاد آنے لگتا ہے، اور جیسے ہی تکلیف سرکتی ہے رب انہیں بھولنے لگ جاتا ہے۔ حقیقت میں انسان کی طبیعت کمزور ہے، انسان کا خاصہ یہ ہے کہ انسان لالچی ہے، دنیا کا حریص ہے، دنیا کے سارے مال و زر اسے چاہیے، لیکن آخرت میں ایک چونی خرچ کرنے کے لیے انسان فطری طور پر بخیل ثابت ہوا ہے۔ جہنم کے عذاب سے بچنا ہے، صدقہ و خیرات کے تصور کو صرف پالنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ راہ خدا میں بے دریغ اگر اللہ نے دیا ہے تو اپنے مال کو لٹانے کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ یہی وہ جہنم ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اتقوا النار اتقوا النار ولو بشق تمرہ، اے لوگوں جہنم کے عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو اللہ کے راستے میں صدقہ کرو، اگرچہ تمہارے پاس کھجور نہ ہو۔ کھجور معمولی سی چیز ہے، کھجور نہ صحیح، دانہ نہ صحیح، کھجور کی گٹھلی کے ٹکڑے جو پھٹے ہوئے ہیں، پھٹی ہوئی کھجور کی گٹھلی کا ٹکڑا ہو، وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ کس کے پاس نہیں ہے؟ کھجور کی گٹھلی کا کیا دام ہوتا ہے، کیا وزن ہے، کیا قیمت ہے؟ کیا آج ہمارے پاس اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی جو جائز جگہ ہے، میں ان کی بات کر رہا ہوں، ان کی باتیں ہم نہیں کرتے جو ناجائز طریقے سے کٹورے لیے در در بھیک مانگتے ہیں، پھرتے ہیں، ہم انہیں نوازتے ہیں، ہم کو کیا ملے گا؟ ان جائز جگہوں پہ خرچ کیجئے جہاں سے آپ بنے، جہاں سے آپ کی زندگی سنوری، جہاں سے سماجی کام ہوتے، جہاں کے بارے میں اللہ رب العالمین خود باز پرس کرے گا، اتقوا النار ولو بشق تمرہ، لوگوں بچاؤ اپنے آپ کو، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ کھجور کے اندر جو گٹھلی ہوتی ہے، گٹھلی کا جو پھٹا ہوا ٹکڑا ہے وہ خرچ کرے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آتی ہیں عورت صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کی گود میں 2 بچیاں ہیں، وہ بچیاں بھوکی ہوئی ہیں، بھوک مٹانے کے لیے وہ کھانا طلب کرتی ہیں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ہمارے پاس بھی اتفاق سے گھر میں کھانا نہیں ہے، لیکن ہم نے ان دونوں کو کھجوریں دی اور اس کی ماں کو بھی ایک کھجور دیا۔ ماں نے اپنے حصے کا کھجور اپنی جیب میں رکھ لیا، اور ان 2 بیٹیوں کی حصے کی جو دو کھجوریں تھیں، ایک دونوں میں ایک کر کے تقسیم کر دیا۔ بھوکی ہوئی بچیاں کھا لیتی ہیں کھجور، اس کے بعد ماں کی جیب میں جو کھجور پڑی ہوئی ہے اس کھجور کی طرف لپکتی ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے دیکھا آنکھوں کے سامنے میرے یہ منظر، میں نے خود اپنے ہاتھ سے یہ صدقہ دیا تھا۔ وہ ماں تڑپ جاتی ہے، کھانے کو کچھ اور نہیں مل رہا ہے، وہ ماں تڑپتی ہے، اور یقیناً ماں ہی تڑپتی ہے اولاد کے لیے۔ اگر ماں تڑپتی ہے اولاد کے لیے، یہاں اس کو بھوک سے بچانے کے لیے، تو اسی ماں کو، اسی باپ کو، انہی والدین کو جہنم کے عذاب سے بچانے کے لیے تڑپ جانا چاہیے، جہاں پر صرف نیکیاں ہی نیکیاں کام آئیں گی، اس کے علاوہ کوئی بھی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے اس ماں نے اپنی اس کھجور کے 2 ٹکڑے کیے اور پھر آدھا ان کے اندر تقسیم کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی تعلق سے بیان فرمایا کہ بیٹیوں کی پرورش کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، بیٹوں سے زیادہ بیٹیاں قیمتی ہیں۔ سماج جن کو غیر قیمتی سمجھتا ہے یہ سماجی لفظ ہے، لیکن جو اسلام کا تقاضا ہے، اسلام کی سرشت میں جو چیز فطری طور پر انسانوں کے اندر داخل ہونی چاہیے، بیٹیوں کو لاڈ، بیٹیوں کو پیار، بیٹیوں کی تعلیم، بیٹیوں کی تربیت، بیٹیوں سے لگاؤ ہونا چاہیے۔ لگاؤ کا مطلب شادی بیاہ کے غلط رسوم رواج نہیں ہے، لگاؤ کا مطلب یہاں بھی سمجھنا چاہیے کہ حقوق جو ہم ضائع کر رہے ہیں، چاہے علماء ضائع کریں چاہے عوام ضائع کریں، بیٹیوں کو حق وراثت سے محروم کر دینا کہاں کی دانش مندی ہے، کہاں کی عقل مندی ہے؟ اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہو، جنت میں جانا بھی ہے، جہنم سے اپنے آپ کو بچنا بھی ہے، عیال کو بچانا بھی ہے، لیکن حقوق ہم کھائے جا رہے۔ سب سے پہلا حق، اگر حق کے تعلق سے اللہ سوال کرے گا، ہمارے یہاں کی عوام اور ہمارے یہاں کے علماء ہم کہتے ہیں سمجھنے کی بات ہے، سب سمجھتے ہیں، بیٹیوں کے حقوق سے متعلق میراث و وراثت کے بارے میں اگر اللہ کا سوال ہو جائے کہاں جاؤ گے؟ کہاں جاؤ گے آپ؟ حق حقوق جہیز میں نہیں دیے جاتے، حق حقوق کسی اور طریقے سے نہیں دیے جاتے، حق و حقوق اللہ نے جس رستے سے جس سمت سے متعین کیا ہے
وہ سمت کا تعین ہو چکا ہے، وہاں سے خرچ کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹیوں کے لال و پیار کے بارے میں بیان فرماتے ہیں، جس کے پاس 3 بیٹیاں اور ان 3 بیٹیوں کی اس شخص نے اچھی طریقے سے تربیت کی، پالا پوسا بڑا کیا، تعلیم و تربیت سے ان کو آراستہ کیا، مہذب بنایا، شادی کرا دی، تو اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ یہ بیٹیاں قیامت کے روز کل اس کے لیے جہنم سے بچاؤ ہو جائیں گی، بچاؤ کا ذریعہ بنیں گی، جہنم کے لیے جہنم کے عذاب سے ڈھال بن جائیں گی۔ صحابی کہتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے پاس 2 ہی ہے تو؟ اللہ کے نبی نے کہا 2 ہی ہے تب بھی یہی معاملہ، کہا 1 ہے تو؟ کہا 1 ہے تب بھی، کہا اللہ کے رسول بیٹی نہیں ہے بہن ہے تب کیا معاملہ ہوگا؟ کہا اگر بہن ہے تب بھی۔ سماج کہاں جا رہا ہے؟ بیٹیوں کا کیا وقار مرتبہ ہے؟ ہم مخصوص طبقے کی بات یہاں نہیں کرنے والے، سماجی سسٹم کس طرف لے کر کے ہم مسلمان انسانوں کو لے کے جا رہے ہیں، ہم اس کی بات کرتے ہیں۔ کل کو بیٹی ذلیل تھی، آج بھی ذلیل ہے، کل بھی بیٹیوں کی عزت و حرمت پر حملے کیے جا رہے تھے، آج بھی حملے کیے جا رہے، چولے بدل دیے، طریقے بدل دیے، عادتیں بدل دی، لیکن ظلم و ستم جو جاہلیت کے اندر تھا وہ ظلم و ستم اس جاہلیت میں بھی شروع ہو چکا ہے، جبکہ بیٹیاں جہنم سے بچاؤ کا ایک ذریعہ ہے، جہنم ہی کا موضوع ہے۔ اس لیے بیٹیوں کی تربیت پر، بیٹیوں کی پرورش پرداخت پر، بیٹیوں کی تعلیم پر، خاص طور پر تعلیم پر، تعلیم دنیاوی بھی ہوتی ہے دینی بھی ہوتی ہے، لیکن دنیا کی تعلیم دین کی تعلیم سے غافل کر دے، آخرت کی تعلیم سے دنیا کی تعلیم غافل کر دے، دنیا کی تعلیم دنیا ہی کے لیے رہ جائے، آخرت کی منزلوں تک ہمارے قدم کو نہ بڑھائے، ایسی صورت میں دنیا کی تعلیم معیوب ہے، اور یہی تعلیم محمود ہے، یہی تعلیم قابل عزت ہے، انسان کو عزت و سربلندی کا تاج پہناتی ہے، وقار کے اعلیٰ ترین منازل سے ہمکنار کرتی ہے، جب اسی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم ہو۔ اس لیے دینی تعلیم اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث میں خاص طور پر مراد ہے، ورنہ عمومی طور پر سارے علوم مراد ہے۔ مسلمان نام یہ اس بات کا اقرأ بسم ربک الذی خلق، جس کی شروعات ہوئی اقرا سے، پڑھو۔ اللہ کے نبی کو کہا گیا اے نبی پڑھو، اے محمد پڑھو، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ساری چیزیں بتلا دیں جو امت جانتی نہیں تھی۔ وہ امت تعلیم سے غافل ہو جائے، دنیا کی تعلیم سے غافل ہو جائے، دین کی تعلیم سے غافل ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ بہرحال جہنم کے عذاب تصورات کی حد تک ہمارے ذہن و دماغ میں نہ رہے، یہ سوچ کر کے ہم چلیں زندگی ختم ہے۔ کتنے لوگ ہیں نماز پڑھتے ہیں، خطبے ہمیشہ سنتے ہیں جمعہ کو، بلا نماز پڑھے اللہ رب العالمین جنت کا سرٹیفکیٹ تھما دے گا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں آج عقیدے کے اندر بگاڑ فساد اس حد تک جا چکا ہے کہ لوگ عقیدے کو صحیح طور پر عقیدہ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ میں ہمیشہ ایک مثال دیتا ہوں، دعا کرنا غلط نہیں ہے، لیکن یہ دعا کروانے کے لیے بھی ایسے سینئر لوگ ہیں ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر، رہے مسلم تو مسلم، رہے مسلم تو مسلم، غیر مسلمین کے پاس بھی یہ دعا کی کٹوری لے کے پہنچتے ہیں۔ کیا دعا کرے گا جس کا عقیدہ ایمان اللہ کی ذات پر نہیں ہے، خود وہ نہیں جانتا ہے زندگی کیسے گزارنی چاہیے، اپنے کو نفع نہیں پہنچا سکتا ہے۔ بغیر عقیدے کے، بغیر توحید کے اللہ کے یہاں کوئی عبادت آگے آسمان سے جاتی ہی نہیں ہے۔ اگر اس کی عبادت قبول نہیں، اس کی دعا قبول نہیں ہے اپنے لیے، تو پھر دوسروں کے لیے کہاں سے قبول ہو سکتی ہے؟ جو نمازی نہیں ہے، نہیں جانتے نماز بھی کوئی چیز ہے، علماء ہے، ان کے پاس بھی دعائیں کرنے کے لیے انسانوں کو نہیں جانا چاہیے، اس لیے کہ سب سے لازمی چیز ہے انسان سب سے پہلے اپنے طور پر فٹ ہو، اس کے بعد دوسروں کو تیار کرنے کی کوشش کرے۔ دعاؤں کی قبولیت کا راز بھی اللہ کی توحید کو اپنانے میں اور عبادتوں کو خالص اللہ کے لیے کرنے میں چھپا ہوا ہے۔ عبادتوں میں ریاکاری ہے، عبادتوں میں مکاری ہے، عبادتیں کتاب و سنت سے خالی ہیں، عبادتیں رسم و رواجی ہیں۔ ایسی صورت میں کتنا بھی اللہ کو پکار لو، اللہ کو یاد کرو، دعائیں کرو، رو لو، گڑ گڑا لو، تہجد کی نمازیں پڑھ لو، ان تمام خرابیوں کو ہوتے ہوئے بھی دعائیں ہماری اللہ رب العالمین کے پاس نہیں پہنچتی ہیں۔ جہنم سے بچنا ہے، خود دعا کریے۔ یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما۔ اللہ کے نبی کے زمانے صحابہ تھے اور ان کے ایمان سے زیادہ ہمارا ایمان ہو سکتا ہے۔ وہ صحابہ اس وقت کہتے تھے ربنا اصرف عنا
عذاب جہنم، اے پروردگار تو ہم سے جہنم کے عذاب کو ہٹا دے۔ ہمیں بھی دعا کرنی چاہیے، دعائیں کرنے کے لیے صرف یہی نہیں ہے، بہت کچھ ہے۔ آئیے اللہ تعالیٰ سے اس خطبے کے اختتام پہ دعا کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہی کرنے کی ہمیں توفیق دے جو تجھے راضی کرے، کیونکہ تیری رضا میں جنت ہے، تیری رضا میں سب کی رضامندی ہے، اور اگر تو ناراض ہے لوگ راضی ہے، اور تو ناراض ہے، الہ العالمین ہمیں ایسا کوئی کام کرنے کی توفیق نہ دے۔ الہ العالمین ہمارے اندر سدھار پیدا کر، قوم کے اندر سدھار پیدا کر، اپنا و بنات اسلامیہ کے اندر سدھار پیدا کر، اسلام اور اہل اسلام کی حفاظت فرما، اسلامی معابد، اسلامی مدارس، اسلامی مراکز، اسلامی قلعے، اسلام سے منسوب جتنے بھی ہمارے ادارے اور سسٹم ہیں، الہ العالمین تو ہی ان کی حفاظت کر سکتا ہے۔ اس وقت میں ہم تجھ سے ہی دعا مانگتے ہیں اور تیری ہی طرف عاجزی انکساری کے ساتھ متوجہ ہوتے ہیں۔ تیری ذات ہر ایک امر کے اوپر قادر ہے، تو چاہے تو فقیر کو ایک سیکنڈ میں امیر بنا دے، چاہے تو امیر کو گدا کر دے، عزت کو بے عزت دار بنا دے، بے عزت کو عزت دار بنا دے۔ اللہ رب العالمین تیرے ہاتھ میں سب کچھ ہے، جس سے ہم دعا مانگتے ہیں کہ اسلامی انقلاب تو برپا کرنے والا ہے، اسلام کو ترقی، اسلام کو وسعت، اسلام کو غلبہ، اسلام کو سطوت اور اسلام کو اقبال و عروج عطا فرما، اور اس کے علاوہ جتنی بھی طاقتیں ہیں ان کو ذلیل و پسپا کر دے، کیونکہ جینے کا حق اہل اسلام کو ہے اور دین کے نام پر پنپنے کا حق صرف اور صرف اسلام ہے۔ اسلام کے علاوہ جتنے بھی ہیں وہ دین ہے ہی نہیں، اللہ نے ان کو خود ٹھکرا دیا ہے، وہ سب باطل ہے۔ الہ العالمین باطل کو تو نہ پنپا، اور جو حق اور سچ ہے اسے آگے بڑھنے کی اپنی طرف سے زیادہ توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید۔